محمدن ہے، محمدن. کچھ لوگ تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں اسکول کالج یونیورسٹی میں تو سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کی مخلوق ہیں، دیڑ ہوشیار جس کو کہتے ہیں، وہ ایسے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. تو وہ مسلمان کو مسلمان نہیں کہتے، محمدن کہتے ہیں. یہ حضور کی بے ادبی کی طرف اشارہ ہے. ہم محمدن، یہ بگاڑنا ہے، نام بگاڑنا ہے. انگلش میں عربی کے جو الفاظ ہیں ان کو توڑنے کی اجازت نہیں ہے. مسجد کو مسجد نہیں کہا جائے گا، مسجد ہی کہا جائے گا. اسی طرح اللہ کو اللہ ہی کہا جائے گا. اسی طرح محمدن نہیں بلکہ محمد کہا جائے گا. روح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ ایک طویل داستان ہے کہ کس نے نام محمد کا کب کیسے احترام کیا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور جس نے جتنا احترام کیا اللہ نے اس کو اتنی بلندی عطا فرمائی. اور عشق و محبت کے باب میں دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ ایک بڑی پیاری سی بات یاد آتی ہے کہ برنباس کی انجیل میں، ابھی کسی نے مجھے اس کا ایک ورق یا کوئی صفحہ بھیجا، برنباس کی انجیل میں یہ بات ہے. ابھی اس پہ بڑا ہاہاکار مچا ہوا ہے، بہت ہنگامہ مچا ہوا ہے ابھی عیسائی دنیا میں کہ برنباس کی انجیل کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کی پیشانی میں نور چمکتا ہے. وہ محسوس کیا کہ اس کی شعائیں نکلتی ہیں تو دل میں خیال کیا. ہمارے یہاں الگ روایت ہے لیکن یہ برنباس سے بیان کر، آپ نے دل میں خیال کیا کہ جو نور کی شعائیں فرشتے سے مشرف ہوتے ہیں، کاش کہ میں بھی اس کو دیکھ لوں. تو ادھر تمنا کرنا تھا، اس بارگاہ میں کمی کیا ہے، کیا کمی ہے وہاں، تو تمنا کی اور وہ نور جو ہے انگوٹھوں میں آ گیا. تو حضرت آدم نے اس کو چوم لیا. اس واقعے کو حضور کے حوالے سے اللہ نے توریت میں بیان کیا. آدم علیہ السلام کا یہ واقعہ کہ آدم نے نور محمد کو دیکھ کر انگوٹھوں کو چوم لیا. تو یہ بات توریت میں بیان کی. اب توریت میں یہ بات جب بیان ہوئی تو یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں تقریر کے طور پہ بیان کر رہے تھے. حضرت موسیٰ کیا بیان کر رہے تھے توریت کے حوالے سے کہ نور محمد کو آدم علیہ السلام نے انگوٹھوں کو، جو نور محمد ہے اس کو چوم لیا. کس نے بیان کیا؟ یہ آدم علیہ السلام. کس کے حوالے سے؟ توریت کے حوالے سے. ایک بندہ جس نے ساری زندگی کبھی محفل موسیٰ میں شرکت نہیں دی، کبھی محفل موسیٰ میں حاضری نہیں دی علیہ السلام، اس لیے کہ وہ کوئی دیندار نہیں تھا، اس کو دین سے کوئی دلچسپی بھی نہیں تھی. لیکن جہاں پر یہ محفل سجی تھی ذکر رسول کی، دیکھو کوئی اگر حضور کے فضائل پہ تقریر کرے تو غرور نہ کرے. ہم حضور کے فضیلت بیان کرتے ہیں. حضور کی فضیلت بیان کرنے والے مقرروں میں موسیٰ جیسوں کا نام ہے، اور یہ عنوان یہ ہے انگوٹھے چومنا. حضور علیہ السلام کے نور کو حضرت آدم نے چوما. وہ دیندار نہیں تھا وہ شخص، اور جب وہ دیندار نہیں تھا تو موسیٰ علیہ السلام کی محفل میں بھی نہیں آتا تھا. اب لوگوں میں دین ہوتا ہے تو دینی محفل کا ذوق بھی ہوتا ہے، شوق بھی ہوتا ہے. ابھی دیکھو لوگوں نے 1.5 گھنٹہ وہاں سنا اور بھاگ کر کے پھر یہاں آئے. لوگوں کا شوق ہے، دین ہے، لوگوں کے حضور کا عشق ہے. اب میں تو کہتا ہوں کہ میں یہ ان بھائیوں کی بڑی قدر کرتا ہوں جو میری عوام ہے نا، میری پبلک سنی قوم، ان سے بہادر کوئی ہو ہی نہیں سکتا. لوگ گدی پہ بیٹھ کر کے ادھر ادھر جو وہ پہلو بدلتے ہیں. میری قوم ٹھنڈی میں چٹائی پہ بیٹھتی ہے، اور سنی قوم میری مالیگاؤں کی تو پانی میں بھی بیٹھتی ہے حضور کے نام پر. مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ قیامت کے دن اللہ ان کو کھڑا نہیں رکھے گا، فرمائے گا میرے محبوب کی محفلوں میں بیٹھتے تھے، جاؤ آج تمہاری چھٹی ہے. اور محفل میدان محشر کی ہوگی. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والے. ایک صاحب کسی صاحب کہہ رہے تھے وہ امین القادری کو پاگل بنا رکھا ہے پبلک کو، جدھر دیکھو لوگ دوڑے جاتے ہیں. میں نے پاگل نہیں بنایا، وہ جس کا ذکر کرتے ہیں نا اس نے پاگل بنایا. اور جو ذکر ہے نا اتنا دلچسپ، ہم ذکر کرتے ہیں، ان کا ذکر ہمارے کرنے سے اچھا نہیں لگتا.
ان کا ذکر اچھا ہے، جب ہم کرتے ہیں تو ذکر کی برکت سے ہم اچھے لگتے ہیں۔ اب اگر کوئی اچھا لگنا چاہتا ہے تو اس اچھے کا ذکر کرے جس کے بارے میں کہا گیا سارے اچھوں میں اچھا، سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، اس اچھے کا ذکر کریں جس اچھے کا ذکر کرنے والا موسیٰ مقرر بن گیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ذرا ایجوکیشن کا عنوان بھی لیجئے، بہت اچھا بولتے ہیں ہم لوگ ایجوکیشن کے، ہماری قوم میں بڑے مفکر ہیں، لیکن مجھے پتا ہے کہ صرف ایجوکیشن سے کسی کو ترقی نہیں ملتی، صرف دولت سے کسی کو ترقی نہیں ملتی۔ میں قوم کے ان فقیروں کو اتنا مالدار بنا دینا چاہتا ہوں عشق رسول کی دولت دے کر کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کا سودا نہ کر سکے۔ ان کو بلال کی صفوں میں ہم دیکھنا چاہتے ہیں، صف بلال میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایجوکیشن کے منکر نہیں ہیں لوگ، نماز پہ تقریریں کر رہے ہیں، روزے پہ کر رہے ہیں، ایجوکیشن پہ کر رہے ہیں، صدقے پہ کر رہے ہیں، زکوٰۃ پہ کر رہے ہیں، اصل عنوان بھول گئے۔ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، بزم ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ارے جس نے اپنی مخلوق کا آغاز محمد سے کیا تو یہ محمد بھی تو کیا ہے، کبھی سمجھو بھی تو صحیح۔ جس نے اپنے، آپ جانتے ہیں جب آپ دکان کھولتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ پہلا گاہک وہ آئے جو بڑا مبارک ہو تاکہ میرا دھندا اچھا چلے، صحیح ہے؟ دکانوں کا اصول ہوتا ہے نا، پہلا گاہک وہ آئے کہ میرا دھندا اچھا چلے، جس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ بونی، بونی کیا؟ بونی کہتے ہیں، بونی اچھی ہوگی اچھا ہوگا، اسی لیے آپ بونی ادھار نہیں کرتے، لوگوں کا عقیدہ ادھار بونی ہوگی تو پورا دن ادھار جائے گا۔ ملانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، سمجھانے کے لیے صرف کہہ رہا ہوں، قدرت پہلے موسیٰ کو بھی بنا سکتی تھی، پہلے عیسیٰ کو بھی بنا سکتی تھی، پہلے داؤد کو بھی بنا سکتی تھی، پہلے ایوب کو بھی بنا سکتی تھی، پہلے یوسف کو بھی بنا سکتی تھی، لیکن قدرت نے کہا بونی اچھی ہوگی نا، شروعات ہوگی، شروعات کس سے؟ آمنہ کے لال سے، تو پھر کائنات بڑی سجے گی، اور کیا سجی اس کائنات میں جو ہوا ہے جانے کا نام ہی نہیں۔ اور کائنات میں جو حسن ہے نا وہ اسی پہلے وجود کا صدقہ ہے، اور آقا نے فرما دیا اول ما خلق اللہ نوری وخلائق من نوری وانا من نور اللہ، کہ اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا اور پوری کائنات کو میرے نور سے پیدا کیا۔ تو بات دور نہ نکل جائے، عرض یہ کرنے چلا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تقریر کر رہے ہیں، جب میں اس واقعے پہ پہنچتا ہوں تنہائی کے اندر مجھے بہت سوچ ہوتی ہے، بہت بے قرار بھی ہوتا ہوں، مضطرب بھی ہوتا ہوں، اپنا حال کسے بتائیں کہ یا رسول اللہ آپ کی تقریر کرنے والے موسیٰ کون ہیں؟ اللہ فرماتا ہے اذ نادیناہ من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیہ، اے موسیٰ طور کے دائیں طرف آنا اور اکیلے آنا تاکہ میں تجھ سے باتیں کروں اور تجھ کو میں خصوصی مقام اور مرتبہ عطا کر۔ ایسے موسیٰ کو کلیم بنایا، حضور کی فضیلت بیان کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ ان کا بیان کرتے ہیں، حضرت موسیٰ نام محمد بیان کرتے ہیں اور حضرت عیسیٰ نام احمد بیان کرتے ہیں۔ توجہ فرمائیں دونوں میں فرق کیا ہے؟ کبھی غور کیا؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ عیسیٰ نے نام احمد بیان کیا اور موسیٰ علیہ السلام نے نام محمد، کیوں؟ اس لیے آقا فرماتے ہیں آسمانوں پر میرا نام احمد ہے اور زمین میں میرا نام محمد ہے اور زمین کے اندر میرا نام محمود ہے، تو اب جو جہاں کا ہوتا ہے وہ وہی کی بولی بولتا ہے۔ عیسیٰ آسمانوں پر رہنے والے تھے قیامت تک، تو وہاں جو نام ہے اس نام کا ذکر کیا، اور موسیٰ زمین پہ رہنے والے تھے قیامت تک، تو یہاں جو نام چلتا تھا اس کی فضیلت بیان کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آدم نے انگوٹھے چومے، وہ دیندار نہیں تھا، وہ باہر سے جا رہا تھا،
دیکھو دیر ہوشیار نہیں بننا کبھی، اپنے اعمال پہ کبھی غرور نہیں کرنا، اپنے آپ پہ کبھی ناز نہیں کرنا، اپنے علم پر، تقوی پر، پرہیزگاری پہ، نسب پہ کبھی نہیں اترانا، اس لیے کہ وہ جب جس کو کسی کو کچھ دینا چاہتا ہے نا تو غم سبھی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ وہ گزرا ادھر سے، بڑا پاپی گنہگار، کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محفل میں نہیں آیا، اس کی بس اتنی خصوصیت تھی کہ وہ مسلمان تھا، باقی اور کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا۔ اس نے جب یہ واقعہ چلتے چلتے سنا کہ آدم علیہ السلام کی انگوٹھوں میں نور محمد آیا تو انہوں نے چوم لیا، تو اس نے نام محمد سن کر کے چوم لیا۔ بس میرے ابا نے چوما، آدم نے، اس نے بھی چوم لیا۔ اب وہ بات حضرت موسیٰ کے اس کے کان تک پہنچے، وہ تو چلا گیا، چند دنوں بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کا انتقال ہوا تو حضرت موسیٰ پر وحی آئی، موسیٰ آج میرے یار کا انتقال ہو گیا، میرے دوست کا انتقال ہو گیا، آپ اپنے خاص لوگوں کو لے جائیے، اس کو غسل دیجیے، اپنے ہاتھ سے کفن پہنائیے اور اس کو اس کی قبر میں دفن کیجیے۔ اللہ، اس کا نام یہ نام ہے۔ ارے اللہ کی طرف سے وہی آئی، اور وہی وہ ہوتی جس میں غلطی کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ اللہ کی پیغمبر تھی موسیٰ، سن لیے بھائی تیاری کرو، اللہ کا محبوب مر گیا، اللہ کی پیارا بندہ، اس کا یار مر گیا ہے، اس کا انتقال ہو گیا، ہم نے غسل دے کے اپنے ہاتھوں سے کفن پہنا، بہت عزت سے دفن کرنا۔ لوگوں نے کہا موسیٰ وہ بڑا پاپی تھا، کبھی آپ کی محفل میں تک نہیں آیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا مجھے معلوم ہے، لیکن حکم اللہ کا ہے تو کیا کریں، اس کے حکم پر عمل کرنا ہے، بس اور کیا کر سکتے ہیں۔ کہا موسیٰ ذرا معلوم کریں نا کہ وہ پاپی جس کو ساری دنیا پاپی سمجھتی ہے وہ یار کیسے بن گیا۔ تو حضرت کلیم تھے نا، وہ کلیم باتیں کرتے تھے، اس کی اللہ کیسے یار بنا۔ ارشاد ہوا یار سے یاری ہو گئی تو ہمارا بھی پیارا ہو گیا۔ کہ مولا کیا مطلب؟ ارشاد ہوا موسیٰ وہ جو تم واقعہ بیان کر رہے تھے آدم کا، توریت میں جو ہم نے بیان کیا ہے، تو اس وقت اس نے نام محمد سنا اور سن کر کے اس نے انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگایا۔ یہی ادا پیاری ہو گئی کہ ہمارے محبوب کو چاہتا ہے، اس کے نام سے محبت کرتا ہے، تو سارے گناہ ہم نے اس کے مٹا دیے اور ہم نے اس کی مغفرت فرما دی۔ اور صرف یہی نہیں کہ اس کو اپنا محبوب بھی بنا لیا۔ یہ نام محمد کی برکتیں ہیں۔ امید ہے کہ اگر آپ بھی اپنے بچوں کا نام محمد رکھیں، الحمدللہ تحدیث نعمت کے لیے مجھے اللہ نے سرکار کے 3 غلام دیے، تو میں نے تینوں کا نام محمد رکھا۔ پیدائشی نام ان کا محمد ہے، اسی نام پر عقیقہ ہے، اسی نام پہ قربانی بھی ہوتی ہے۔ پکارنے کے لیے ایک کو حسن کہتے ہیں، یہ پہچان کے لیے ایک کو حسن کہتے ہیں، دوسرے کو حسین کہتے ہیں، تیسرے کو علی کہتے ہیں۔ لیکن میری عادت ہے کہ میں یہ 5 نام اور چھٹا نام غوث پاک کا کبھی بے وضو نہیں لیتا۔ تو میں نے سوچا یا اللہ نام محمد رکھا، پہچان کے لیے حسن حسین علی رکھا، تو اب بے وضو نیند سے اٹھ کے انہیں پکاروں گا کیسے؟ تو ایک کو جیلانی کہہ کے پکارتا ہوں، دوسرے کو سمدانی کہہ کے پکارتا ہوں، تیسرے کو شیرازی کہہ کے پکارتا ہوں، تاکہ نام بھی باوضو رہے، ادب بھی رہے اور یہ ہو جائے۔ لوگ کہتے ہیں اتنا بڑا نام کیسے رکھا؟ میں نے کہا اس کے پیچھے راز یہ ہے تاکہ نام کی برکتیں بھی ملے اور بے وضو بھی کبھی میں ان کو نہ پکاروں، تو الحمدللہ اس کی برکتیں ملے، بڑی برکتیں ہیں۔ آپ سے بھی کہتا ہوں کہ ان ناموں کو باوضو لیا کرو۔ غوث پاک کا اصل نام عبد القادر ہے، یہ نام کبھی بے وضو مت لیا کرو۔ پھر دیکھو عشق میں جتنا آگے بڑھو گے، عشق کی پہچان یہ ہے جو ادب میں جتنا آگے بڑھتا ہے اتنا اس کے پاس عشق آتا ہے، اتنی برکتیں اس کو نصیب ہوتی ہے۔ تو امید ہے کہ آپ بھی، اور کسی کے یہاں بیٹی 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 ہو، بیٹا نہیں ہوتا ہو تو وہ دل میں ارادہ کرے اللہ بیٹا دے گا نا تو تیرے محبوب کے نام پہ محمد رکھوں گا۔ بزرگوں نے فرمایا محمد نام کی نیت کر، بیٹا ہی ہوگا۔ نیت سچی ہونی چاہیے، نیت اگر نیت سچی، قربان جائیں جب نام کا یہ حال ہے ذات والا کا کیا حال ہوگا۔ لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑی بھی بنا دیتا ہے، سب نام محمد۔ تو میں نے جو واقعات کچھ اپنے بیان کیے، واللہ کوئی فضیلت بیان کرنا اپنی مقصد نہیں تھا،
آپ کے اندر بھی ایک شوق پیدا ہو جائے. جب بھی کبھی اپنی کوئی بات کرتے ہیں تو نیت یہ ہوتی ہے کہ آپ میں بھی کوئی ایسا شوق پیدا ہو جائے. اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. دوران گفتگو کوئی غلطی ہو تو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دے. بڑی ہمت کر کے دھیرے دھیرے آپ کے سامنے میں نے آج گفتگو کی. آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ آج میں نے آپ کو بہت ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پلایا, لیکن یہ چوتھی تقریر تھی اور تھوڑا سا گلا بیٹھ گیا ہے. آج اصل معام بات یہ, ورنہ مجھے خود کو بھی جو ہے وہ اچھا نہیں لگتا جب تک کہ میں حضور کے عشق کی گرمی کے ساتھ گفتگو نہ کروں, تو مجھے بھی تھوڑا مزہ نہیں آتا. میں بھی اس چیز کا عادی ہو گیا ہوں اور آپ بھی لوگ بھی اس چیز کے عادی ہو گئے. اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی بولتا ہوا رکھے, آپ لوگوں کو سنتا ہوا رکھے. اللہ ہماری اس محبت